اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں کہ میں ایک ٹیچر ہوں، سیکنڈری کلاسز کو پڑھاتی ہوں۔ 8ویں کلاس کی بچی نے ایک سوال کیا کہ ٹیچر، صفائی نصف ایمان ہے، یعنی الطہور شطر الایمان، جبکہ میرے پاپا نے بتایا کہ نکاح کرنا بھی نصف ایمان ہے۔ تو ایمان تو یہاں ہی پورا ہو گیا۔ ایک طرف یہ کہ صفائی نصف ایمان ہے اور دوسری طرف یہ کہ نکاح نصف ایمان ہے، تو ایمان یہاں ہی پورا ہو گیا۔ تو جو باقی کے ایمان ہیں، جو باقی کے ارکان ہیں، جو باقی کی پوری دین کی عمارت ہے، وہ کہاں ہے؟ ایک بار تو جب میں نے یہ سوال سنا، تھوڑا سا مجھے لگا کہ شاید میں بچی کو سیٹسفائیڈ نہیں کر پاؤں گی، لیکن الحمدللہ میرے اللہ نے اسی وقت جو جواب میں نے بچی کو دیا وہ آپ کو سنانا چاہوں گی، تاکہ اس سے بہت سارے بچوں کے دل میں آنے والا یہ سوال اور زبان پر آنے والا یہ سوال جو ہے اپنا جواب پا سکے۔ میں نے اپنے تئیں کوشش کی ہے، علماء حضرات کے پاس بہت علم ہے جو اس سلسلے میں زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن میری عقل یا میرے مطالعہ نے جو مجھے بات بتائی وہ یہ کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ یقیناً میرے آقا کی بات بالکل درست ہے۔ صفائی وہ چیز ہے کہ جس سے انسان جسم، لباس، سوچ، خیالات، ہر چیز کی پاکیزگی اور ستھرائی حاصل کرتا ہے۔ سب سے پہلے صفائی اختیار کر کے جس میں ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک وضو اور ایک غسل، ان دونوں چیزوں سے ہم پاکیزگی اور صفائی حاصل کرتے ہیں، اور ان دونوں چیزوں کے ہونے سے ہماری عبادات قائم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے نماز پڑھنے کے لیے وضو ضروری۔ وضو سے بھی پہلے جو چیزیں ضروری، ہمارے جسم کا پاک ہونا، ہماری جگہ کا پاک ہونا، ہماری جائے نماز، ہمارے لباس کا پاک ہونا، ان تمام چیزوں کا پاک ہونا ہمارے غسل سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی کہ وضو سے بھی پہلے ہمارے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ اس سے کیا حاصل ہوا؟ وضو کی صفائی، یعنی وضو اور غسل سے جو صفائی حاصل ہوئی وہ کس چیز کا ذریعہ بنی؟ نماز پڑھنے کا۔ یعنی نماز کے لیے ضروری ہے غسل اور نماز کے لیے ضروری ہے وضو۔ اب وضو کر کے ہی ہم نماز ادا کر سکتے ہیں، وضو نہیں ہے نماز نہیں ہو سکتی۔ صفائی نے اپنا پہلا کام کیا کہ ہم اللہ کے قریب ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب ہم صاف ہوتے ہیں ہمارے خیالات صاف ہوتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کے لیے اچھا سوچتے ہیں، دوسروں کے لیے اچھا کرتے ہیں، اور جیسے ہی ہم صاف ستھرے ہوتے ہیں ہمارے خیالات ہمیں اپنے اللہ کے قریب لے جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں نہیں میں نہائی ہوئی ہوں، میں صاف ہوں، میں نے وضو کر لیا، میں نماز پڑھ لوں، ٹھیک ہے۔ اب اسی کی وجہ سے آپ دوسری عبادت دیکھ لیں، زکوٰۃ۔ زکوٰۃ لفظ زکا سے ہے اور زکا کے معنی ہے پاک کرنا۔ تو زکوٰۃ کیا کرتی ہے؟ ہمارے مال کو پاک کرتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے روزہ۔ روزہ کیا کرتا ہے؟ ہمارے جسم کو فاضل مادوں سے پاک کر دیتا ہے، ہمیں بالکل صاف ستھرا، جو جسم میں فالتو چربی، فالتو مادے، کچھ بھی ایسی چیز ہوتی ہے وہ ساری کی ساری ہمارے وہ 16-17 گھنٹوں کے جو روزے سے ہے وہ زائل ہو جاتی ہے، اور ہم بالکل صاف ستھرے اور بہترین ہو جاتے ہیں، اور یہ حالت بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس کے بعد ہماری صفائی اور پاکیزگی جو ہے وہ ہماری حج کے لیے بھی ضروری ہے۔
یوں سمجھے کہ جس نے صفائی اور پاکیزگی اختیار کر لی وہ اللہ کے قریب ہو گیا، اور جو اللہ کے قریب ہو گیا وہ اللہ کے حقوق ادا کر رہا ہے۔ یعنی کہ اللہ کا حق ہم پر کیا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، اور اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم نماز ادا کریں اور اللہ کے قریب ہو جائیں۔ یہ بات ہوئی۔ اب دوسرے سوال کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ جو سوال کا دوسرا حصہ ہے وہ کچھ یوں کہ نکاح نصف ایمان ہے۔ یقیناً نکاح نصف ایمان ہے۔ نصف ایمان ہمارا پورا ہوا، ادھر صفائی کی وجہ سے سارے حقوق اللہ اس کے اندر آ گئے۔ اب اس کے بعد نصف ایمان ہمارا کس میں شامل ہوا؟ نکاح میں، اور نکاح سے ہمیں سارے معاشرے کی پاکی حاصل ہو گئی۔ مثلا نکاح ہوا، میاں بیوی کا رشتہ بنا۔ اسلام میں سب سے پہلا رشتہ جو وجود میں آیا وہ میرے اللہ نے جو رشتہ بنایا وہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا میاں بیوی کا رشتہ۔ اب میاں بیوی کا رشتہ اعلانیہ ہو گیا، نکاح ہو گیا، پاک رشتہ بند گیا۔ احسان، الف ہا صاد الف سا نون، احسان لفظ اس کے لیے استعمال ہوا جس کا مطلب ہے کلا بند ہو جانا، یعنی گناہوں سے بچ جانا۔ ٹھیک ہے، اب انسان گناہوں سے بچ گیا، اس کے تعلقات کے نتیجے میں اللہ نے اسے اولاد دے دی، اولاد سے آگے اس کے دوسرے رشتہ دار بن گئے، رشتے بنے، اولاد آپس میں بہن بھائی بن گئی، بہن بھائی آپس میں دوسرے رشتوں میں بندھے، کہیں پہ ہمارے رشتے وجود میں آئے بہن بھائیوں کی طرف سے ماموں خالہ کا، اور اسی طرف دوسری طرف سے میاں کے رشتے کی طرف سے چچا، تایا، پھپھو، اور پھر نانا نانی، دادا دادی۔ اسی طرح یہ سلسلہ ہمارا انہی دو رشتوں کے وجود میں آنے سے پنپتا ہی چلا گیا، بڑھتا ہی چلا گیا۔ تو اس میں ہمارے لیے امان ہی امان، کسی کو بلکہ یوں سمجھے جس کا نکاح ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، وہ معاشرے کا باعزت شہری بن جاتا ہے، مقام مل جاتا ہے۔ جبکہ آپ دوسری طرف دیکھیں، اگر یہی رشتہ خدا نخواستہ نکاح کے بغیر ہے تو یہ بد کرداری ہے، یہ زنا ہے، یہ ذلت ہے، یہ رسوائی ہے۔ تو کتنا ہی خوبصورت دین ہے ہمارا کہ جس نے ہمارے نفس کے عین مطابق ہمارے لیے پوری دنیا اور اس میں جو چیزیں ہیں وہ مسخر کر دیں اور وہ بنا دیں۔ اور ان دونوں کو یعنی تو صفائی نصف ایمان ہے اور نکاح نصف ایمان ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ہمارے ایمان کو مکمل کر دیا ہے۔ ایک طرف پورے حقوق اللہ ادا ہو رہے ہیں اور دوسری طرف پورے حقوق العباد ادا ہو رہے ہیں۔ کیا آگے حقوق میں؟ والدین کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، اولاد کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، مسافروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، سارے حقوق اس کی شکل اختیار کر گئے۔ اور دین ہے کیا؟ انہی دو چیزوں کے حقوق کا نام، ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے عبادات کا انعقاد، اور دوسری طرف اپنے لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے بہترین رشتوں کی آبیاری۔ تو میرا خیال ہے میں نے جو سوال کا جواب اپنی بچی کو دیا ہوگا، آپ کو اگر پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، باقی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ برکت ڈالے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔